الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، تعریفات، تعظیمات، عبادات، حاجات و مناجات اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے جو وحدہ لا شریک ہے، جس کا کوئی پارٹنر، کوئی ساتھی، کوئی ہمسر نہ ہے. وہی تن تنہا، اکیلا، یکتا، واحد پوری کائنات کا نظام چلانے والا ہے. بے شمار درود و سلام ہوں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا والوں کے لیے بہترین رہبر و رہنما، قائد اعظم و امام اعظم بنا کے مبعوث فرمایا. سامعین محترم، بحمد اللہ تعالی، اللہ کے فضل و کرم سے گزشتہ خطبہ جمعہ وہ لوگ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل قیامت کے روز اپنی عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، ان ساتوں لوگوں میں سے چند ایک آپ کی خدمت میں گوشگزار کیے تھے. اس کی آخری بات یہ تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن سے محبت کرتا ہے، اللہ خالق و مالک جبرائیل امین کو حکم دیتا ہے، آواز دیتا ہے کہ تو بھی ان سے محبت کر. پھر جبرائیل امین آسمان والوں کو مخاطب کرتے ہیں کہ اللہ خالق و مالک فلاں بن فلاں سے محبت کرتا ہے، میں بھی کرتا ہوں، اے اہل آسمان تم بھی ان سے محبت کرو. پھر سارے آسمان والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی شخصیت کو پوری دنیا کے لوگوں کے ہاں مقبول بنا دیا جاتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے پیار محبت پیدا کر دی جاتی ہے. آج کی نشست و مجلس میں وہ لوگ جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے شمار محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، بلکہ ان کی زندگیوں پہ مسکرا دیتا ہے، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایسے لوگوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں
جن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ان کے جسم، ان کی باڈیاں بستروں سے الگ رہتی۔ مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو رات کو اٹھ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے قیام کرنے والے، اللہ فرماتا ہے یدعون ربهم خوفا وطمعا، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خوف اور اللہ کے ساتھ امید کے ساتھ اللہ خالق و مالک کو پکارتے ہیں۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ان کی صفتیں یہ بھی بیان کی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ نے جو ان کو دیا ہے اس میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ یہ رات کا قیام کرنے والے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحی کے ساتھ زبان نبوت سے اس بات کی خبر دی۔ آپ نے فرمایا وَالَّذِي لَهُ امْرَأَةٌ حَسَنَةٌ وَفِرَاشٌ لَيِّنٌ حَسَنٌ فَيَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَقُولُ يَذَرُ شَهْوَتَهُ وَيَذْكُرُنِي وَلَوْ شَاءَ رَقَدَ، وہ لوگ، وہ مرد حضرات جو رات کو اپنے بستر پہ سو رہے ہیں اور ان کی اہلیہ ساتھ ہیں اور بڑی حسین و جمیل بھی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب پیغمبر آخر الزمان فرماتے ہیں وہ اپنی خوبصورت بیوی کو چھوڑ کے، نرم و گرم بستر کو چھوڑ کے بیدار ہوتا ہے، اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اوپر رشک کرتا ہے کہ اس کو کس چیز نے بیدار کیا۔ پوری دنیا سو رہی ہے، پوری دنیا نیند میں ہے، کوئی پرواہ نہیں، یہ رات کو رات کے اندھیروں میں اٹھتا ہے، بہترین نیند کو چھوڑتا ہے، بستر سے الگ ہوتا ہے، بیوی کو اگنور کرتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ رشک کرتا ہے کہ یہ کس چیز نے اس کو اٹھایا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جب مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تھے، سب سے پہلا جو خطبہ عام اللہ کے رسول علیہ السلام نے دیا تھا، اس کے اندر 4 چیزیں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی تھی۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، افشوا السلام بینکم، سلام کو عام کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وَاصِلُوا الْأَرْحَامَ، صلہ رحمی کرو، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جب لوگ سو رہے ہوں تو اٹھ جاؤ، جب لوگ نیند لے رہے ہوں تم بیدار ہو جاؤ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے نماز پڑھو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے زبان نبوت سے گارنٹی دی تھی ایسے لوگوں کے لیے کہ یہ 4 کام جب تم کر لو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر کیا کرے گا؟ تدخلوا الجنۃ بالسلام، اللہ تمہیں سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل کر دے گا۔ تو ان 4 اعمال میں سے ایک عمل اس وقت بیدار ہونا ہے جب دنیا سو رہی ہو، لوگ نیند کے مزے لے رہے ہوں، یہ اٹھ جائے، بیدار ہو جائے، بستر سے جدا ہو جائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے نماز پڑھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام زبان نبوت سے فرماتے ہیں رجل صار عن وطائه ولحافه من بين أهله وحبه إلى الصلاة فيقول الله جل وعلا، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک وہ آدمی جو نرم و گرم بستر پہ سو رہا ہے اور اس کی حسین و جمیل خاتون بیوی اس کے پاس ہے جو اس کے لیے حلال ترین ہے، لیکن وہ بستر کو چھوڑ دیتا ہے، وہ اپنی نیند کو قربان کر دیتا ہے، وَحِبِّهِ إِلَى الصَّلَاةِ، وہ نماز کے ساتھ محبت کرتا ہے، وہ نماز کے لیے اٹھ جاتا ہے، فَيَقُولُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں سے مخاطب ہوتا ہے، آیا ملائکتی، اے میرے ملائکہ، اے میرے فرشتوں، انظروا الی عبدی، میرے اس بندے کی طرف تو دیکھو، انظروا الی عبدی صار عن فراشہ وبدائہ من بین حبہ واہلہ الی الصلاۃ، کہ یہ نرم و گرم بستر کو چھوڑ رہا ہے، یہ اپنی بیوی کو اگنور کر رہا ہے، ذرا بتلاؤ تو صحیح کس چیز نے اس کو اٹھایا ہے؟ رغبۃ فیما عندی وشفقۃ مما عندی، اللہ خالق و مالک اپنے سوال کا خود ہی جواب دیتا ہے کہ اس کو اٹھایا ہے میری محبت نے، اس کو اٹھایا ہے میرے ساتھ امیدوں کی وابستگی نے، اس کو اٹھایا ہے جو میرے پاس ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے
اس کو بیدار کر دیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان اللہ لیضحک الی رجلین، اللہ سبحانہ و تعالی دو بندوں کے اوپر مسکرا دیتا ہے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھنا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے زبان نبوت سے فرمایا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی جس کی دنیاوی زندگی کے اوپر مسکرا دے وہ ڈائریکٹ جنت میں داخل ہوگا، جہنم کی آگ اس کے اوپر حرام کر دی جاتی ہے۔ تو یہاں بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان اللہ لیضحک الی رجلین، کوئی شک نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی دو آدمیوں کے اوپر مسکرا دیتا ہے۔ رجل قام فی لیلۃ باردہ من فراشہ ولحافہ ودثارہ فتودع ثم قام الی الصلاۃ، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دو میں سے ایک بندہ وہ ہے جو رات کو اٹھ جاتا ہے، اور راتیں کون سی ہیں؟ لیلۃ بارد، شدید ٹھٹھرتی سردیوں کی راتیں، ان شدید سردیوں کی راتوں کے اندر جو بندہ اٹھ جاتا ہے فجر کی اذان سے پہلے کا تذکرہ ہے، بجائے کہ ہم فجر کے نماز کے لیے بھی نہ اٹھیں۔ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رجل، ایک وہ بندہ قام فی لیلۃ بارد من فراشہ ولحافہ، اپنے بستر کو چھوڑتا ہے، اپنے بیڈ کو چھوڑتا ہے، ودثارہ، اور اپنے ساری نیند کی مزے کو چھوڑ دیتا ہے، اپنی بیوی کو ترک کر دیتا ہے، فتودع، اٹھتا ہے، پھر بہترین وضو کرتا ہے، قام الی الصلاۃ، اور نماز کی طرف لپک جاتا ہے، فیقول اللہ عز وجل، عزت و جلالت کے مالک اللہ سبحانہ و تعالی للملائکہ، فرشتوں سے مخاطب ہوتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ ما حمل عبدی ھذا علی ما صنع، بتلاؤ تو صحیح میرے اس بندے کو اٹھنے پر مجبور کس چیز نے کیا ہے؟ فیقولون، سارے کے سارے فرشتے ایک ہی وقت میں جواب دیتے، جمع کا صیغہ ہے نا، فیقولون ربنا، تمام کے تمام فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جواب دیتے ہیں اے رب ہمارے، رجاء ما عندک وشفقۃ مما عندک، اے اللہ جو آپ کے پاس نعمتیں ہیں، جو آپ کے پاس رحمتوں کی برکھا ہے، اس کی تمام کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ سے اچھی امیدوں کی وابستگی کے ساتھ یہ بندہ بیدار ہوا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جواب سننے کے بعد کیا کہتا ہے؟ فیقول فَإِنِّي قَدْ أَعْتَيْتُهُ مَا رَجَاءَ، اے میرے ملائکہ گواہ ہو جاؤ، یہ جس امید کے ساتھ بیدار ہوا ہے جو اس نے میں خالق و مالک کی ذات کے ساتھ لگائی ہے، تم گواہ رہنا میں نے ان کو سب کچھ عطا کر دیا ہے۔ بیماریوں کا شکوہ، آزمائشوں کا شکوہ، پریشانیوں کا شکوہ اور مصیبتوں کا شکوہ، تکلیفوں کا شکوہ، بیوی کا شکوہ، اولادوں کا شکوہ، یاروں دوستوں کا شکوہ، پارٹنر حضرات کا شکوہ کرتے ہوئے ہماری زبانیں تھکتی نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ کی وحی کے ساتھ کہ رات کے آخری پہر میں جو خالق و مالک اور ملائکہ کے درمیان مکالمہ ہو رہا ہے وہ یہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اپنی زبان مبارک سے اس بات کی گارنٹی دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فیقول، اللہ فرماتا ہے فإنی قد أعطیت، اے میرے فرشتوں یاد رکھنا، گواہ رہنا، میں نے سب کچھ ان کو دے دیا ہے، ما رجاء، جس چیز کا بھی انہوں نے میرے ساتھ گمان کیا ہے میں نے سب کچھ عطا کر دیا ہے، وأمنته مما يخاف، اور اپنی زندگی میں جس کسی بھی خوف کے اندر مبتلا ہے یاد رکھو، گواہ رہنا میں نے سارے کے سارے خوف سے ان کو امن دے دیا ہے۔ 2 دن پہلے کی بات ہے، ہمارے ایک جاننے والے ہیں، ان کو ایک کال موصول ہوتی ہے کسی آؤٹ آف کنٹری کے نمبر سے کہ 2 کروڑ کا بندوبست رکھو، کر کے رکھنا اور فلاں جگہ پر پہنچانے کی تیاری پکڑ لو، ادروائز ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ پریشانی کا عالم ہے، نیندیں حرام ہو جاتی ہیں اس قسم کی کال موصول ہونے سے، لیکن اللہ کی قسم اللہ خالق و مالک نے ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا۔ اس قسم کا مسئلہ ہو، کسی کے ساتھ دشمنی پڑ جائے، دشمنی چل نکلے، کسی سے ناجائز کیسوں کا خطرہ ہے، اپنوں میں سے، بیگانوں میں سے، اوس پڑوس والوں میں سے آپ اٹھ جائیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جائیں آخری پہر، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے ملائکہ تم گواہ ہو جاؤ، میں نے وہ سب کچھ عطا کر دیا ان کو جس چیز کے لیے یہ بیدار ہوئے ہیں، اور یہ بھی ذہن میں رکھنا، گواہ رہنا، وَأَمَّنْتُهُ مِمَّا يَخَافُ، جس چیز سے بھی یہ خوف کرتے ہیں میں نے ان کو امن دے دیا ہے۔
جب اللہ سبحانہ و تعالی ہماری حفاظت کرنے پہ آ جائے تو کچھ ہمارا بگاڑ سکتا ہے کوئی؟ ہمیں کسی بھی قسم کا کوئی خوف، کوئی غم، کوئی رنج باقی رہنا چاہیے ہمارے اندر؟ ہمارے دلوں کی دھڑکن تیز ہونی چاہیے؟ ہرگز نہیں۔ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ کے اوپر توکل کریں، ایمان رکھیں، یقین رکھیں، بھروسہ رکھیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، آپ فرائض و واجبات کے ساتھ میں آپ اگر تہجد گزار بن جائیں تو اللہ کی قسم پوری دنیا ہمیں کچھ بگاڑا چاہے تو کچھ بھی ہمارا بال بیگا نہیں کر سکتے۔ اللہ ہمیں ایسا ایمان نصیب فرما دے۔ تو تمام کے تمام غموں سے، خوف سے، تمام کی تمام پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے یہ نماز تہجد کے جن کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسکرا دیتا ہے، ایسا کام ہمیں کرنا چاہیے۔ اور وہ میاں بیوی، اللہ اکبر، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، رحم اللہ رجلا، اللہ رحم کرے ایسے آدمی کے اوپر، قام من اللیل فصلی وایقظ امرأته، اللہ اس بندے کے اوپر رحم کرے جو رات کو اٹھتا ہے، نماز کے لیے اٹھتا ہے، فإن ابت نضح فی وجهها الماء، اور اپنی عورت کو اٹھاتا ہے اور اس کی بیوی اگر اٹھنے میں، بیدار ہونے میں سستی اور کاہلی سے کام لے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کے چہرے کے اوپر پانی کے چھینٹے مار کے اس کو اٹھاتا ہے۔ ٹائم کون سا ہے؟ رات کا آخری پہر ہے۔ جس کسی کی میاں صاحب کی آنکھ کھلے وہ نماز پڑھے، اور نماز پڑھے اور اپنی اہلیہ کو اٹھائے، اگر وہ سستی سے کام لے تو ہلکا سا پانی کے چھینٹے اس کے چہرے پر ڈالے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق دعا پائے، رحم اللہ، رحم اللہ، اللہ رحم کرے ایسے خامند کے اوپر، اللہ رحم کرے ایسے میاں کے اوپر، اللہ رحم کرے ایسے شوہر کے اوپر جو رات کو اٹھتا ہے، بیدار ہوتا ہے، قیام کرتا ہے، اپنی اہلیہ کو اٹھاتا ہے اور اس کے چہرے پہ پانی کے چھینٹے مار کے اس کو بیدار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی عرش پر مسکرا رہا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، رحم اللہ امرأۃ قامت من اللیل فصلت، اللہ اس خاتون پہ، اس بیوی پہ، اس مومنہ پاک دامن بیوی کے اوپر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ رحم فرمائے، فصلت، اٹھتی ہے، نماز پڑھتی ہے، وایقظت زوجہا، اپنے میاں صاحب کو بھی بیدار کرنے کی کوشش کرتی ہے، فإن ابا، اور اگر وہ سستی کرے، نضحت فی وجہہ الماء، وہ عورت بھی اپنے میاں کے چہرے کے اوپر پانی کے چھینٹے مار کے اس کو بیدار کرے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان نبوت سے اس خاتون کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ اگر چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے، اور جب اللہ محبت کرے گا تو گزشتہ خطبہ جمعہ کی آخری حدیث میں نے گزارش کی تھی، پھر اللہ جبریل کو بلاتا ہے، اللہ اس کو حکم دیتا ہے کہ تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبریل سارے کے سارے آسمان والوں کو منادی لگاتے ہیں کہ اللہ خالق و مالک فلاں سے محبت کرتا ہے، اے اہل آسمان تم بھی محبت کرو۔ پھر پوری دنیا کے لیے اس کی مقبولیت کو وہ عام کر دیا جاتا ہے، پوری دنیا کی نگاہوں کے اندر وہ معزز ٹھہرتا ہے، وہ بڑی پیسفل شخصیت تصور کیا جاتا ہے۔ کون؟ کہ جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ پھر اللہ فقط خود اکیلا محبت نہیں کرتا، اللہ تمام کی تمام مخلوقات سے محبت کرواتا ہے۔ اور سب سے زیادہ جن لوگوں کے ساتھ اللہ خالق و مالک محبت کرتا ہے وہ لوگ ہیں جو فرائض و واجبات کے ساتھ قیام اللیل کا اہتمام کرتے ہیں، انہی کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اللہ میں آپ کو اپنے فضل و کرم کے ساتھ اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ جاء جبریل علیہ السلام، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام زبان نبوت سے فرماتے ہیں میرے پاس جبریل آتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عش ما شئت فإنک میت، آپ کا جتنی مرضی بہترین زندگی بسر کر لیں، ایک وقت آنے والا ہے آپ دنیا سے کوچ کرنے والے ہیں۔ یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عش ما شئت، آپ کا جتنی مرضی زندگی بسر کر لیں، جیسے چاہے بسر کر لیں، فإنک میت، اس میں کوئی شک نہیں کرنا کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جانے والے ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی ایک وقت آئے گا کہ آپ کی ختم ہو جائے گی۔ وَأَحْبِبْ مَنْ أَحْبَبْتَ فَإِنَّكَ مَفَارِقٌ، آپ جس سے خواہ جتنی مرضی محبت کر لیں، ایک وقت آنے والا ہے آپ اس کو جدائی دینے والے ہیں۔ یہ باتیں ہمارے لیے ہیں کہ ہم اپنے بچوں سے بڑی محبت کرنے والے ہیں۔ یہاں پہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو جدا کر بیٹھے ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے تقریباً 10 کے 11 بچوں کو دفن کیا ہے۔ اللہ نے ٹوٹل 17 بچے اپنے فضل و کرم سے دیے، 5 یا 6 ہیں، کوئی 2 سال کا چھوڑ کے چلا گیا، کوئی 5 سال کا چھوڑ کے چلا گیا، کوئی 10 برس کا پہنچا تو اللہ کے پاس پہنچ گیا۔
تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں. جاء جبریل علیہ السلام الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی کے پاس جبرائیل امین آتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ یا محمد عش ما شئت، جیسے مرضی زندگی بسر کر لو، جتنی مرضی طویل زندگی ہو. ایک وقت آنے والا ہے کہ آپ بے شک اللہ کے جتنے بھی محبوب ہیں دنیا کی زندگی آپ کی اللہ ختم کر دے گا. وَأَحْبِبْ مَنْ أَحْبَبْتَ فَإِنَّكَ مَفَارِقُ، جس سے خواہ جتنی مرضی محبت کر لیں ایک وقت آنے والا ہے آپ اس سے جدا ہونے والے ہیں اور اس کو جدائی دینے والے ہیں. یہ جتنے بھی ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے ماں باپ ہیں، اللہ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے، لیکن ایک وقت آئے گا مر جائیں گے. ہمارے بیوی بچے ہیں کہ جو ایک رات ہمیں اپنی آنگن میں نظر نہ آئے تو ہماری رات کی نیند حرام ہو جاتی ہے، جدا ہونے والے ہیں. وہ بیویاں جو شام ہوتے ہی اپنے خاوندوں کی قدموں کی آہٹ کی منتظر ہوتی ہیں، ایک وقت آنے والا ہے وہ بیوہ ہونے والی ہیں یا وہ خود پہلے رخصت ہونے والی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، یاد رکھنا ہر کسی کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. پوری دنیا کے اندر جو یارانے ہیں، جو فیملی سٹیزن ہیں، جو فیملی ممبران ہیں، جو دوستانے ہیں، یہ سارے کے سارے آپس میں ایک وقت آنے والا ہے سب ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے. جب اللہ کے نبی نہ رہے، اپنی بیٹیوں کو جدائی دے کے چلے گئے، اپنی بیویوں کو جدائی دے کے چلے گئے، تو کون ہے جو دنیا کے اندر باقی رہے؟ تو یہ مخاطب کون کس کو ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین علیہ السلام میرے پاس آتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں یہ دو باتیں کہ یا اللہ کے رسول جتنا خواہ مرضی عیش و عشرت جیسی کیسی مرضی زندگی بسر کر لیں، ایک وقت آئے گا کہ آپ دنیا سے چلے جائیں گے، اور جس سے خواہ جتنی مرضی محبت کر لیں کہ اس کے بغیر گزارا نہیں، اس کے بغیر کھانا پینا نہیں، اس کے بغیر کوئی سفر نہیں، ادھوری چیزیں ہیں ساری، وہ بھی آپ سے جدا ہونے والا ہے. اور تیسرے نمبر پہ جبرائیل امین علیہ السلام فرماتے ہیں وَعَمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ، آپ جتنا جو مرضی عمل کریں گے اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضرور دے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو سارے کے سارے اعمال صالح ہی کرنے تھے. مجھے چاہیے کہ میں اپنے اوپر تقابل کروں کہ اگر میں کسی کا ناجائز حق کھاؤں گا تو اس کا بھی بدلہ ملے گا، اگر کسی کی غیبت کروں گا، چغلی کروں گا تو اس کا بھی بدلہ ملے گا. اعمال سیئہ ہو، اعمال صالح ہو. جبرائیل امین علیہ السلام کی خبر کے مطابق ہر کسی کا وہاں پہ بدلہ ملے گا. اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ثم قال، اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام کو جبرائیل امین نے پھر نام لے کے مخاطب کیا. ثم قال یا محمد، اس کے بعد پھر کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شرف المؤمن، مومن کی سعادت، مومن کی شخصیت میں نکھار، مومن کا شرف اس چیز کے اندر ہے قیام اللیل، کہ وہ رات کا قیام کرے، جو بیان کرنا مقصود ہے. چوتھے نمبر پہ ثم قال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جبرائیل امین اللہ کے رسول علیہ السلام کو کہتے ہیں یا محمد سن رکھیں، شرف المؤمن، مومن کی سعادت، مومن کی شخصیت کے اندر نکھار، مومن کو جو پروٹوکول اللہ خالق و مالک سے ملتا ہے وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں قیام اللیل، رات کا قیام، تہجد کی نماز، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جانا. اور اللہ رات کے قیام کی توفیق ہرگز فرض نماز کے تارک کو نہیں دیتا، یاد رکھیں. اللہ نماز کی قیام اللیل کی توفیق اسی کو دیتا ہے جس کی 5 نمازیں درست ہیں، کم از کم جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، بہترین پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، قیام کرتا ہے، اہتمام کرتا ہے، نمازوں کو بہترین حالت کے اندر پڑھتا ہے، ان ٹائم پڑھتا ہے. اگر مرد ہے تو جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، بغیر کسی بلا، بغیر کسی شرعی عذر کے. نمازوں کو تنہا پڑھنا، گھر کے اندر پڑھنا، اپنی الگ پڑھنا، جماعت کو روٹین کے ساتھ چھوڑ دینا، ترک کرنا، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کی مخالفت ہے. رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. ہاں گھروں میں نماز پڑھو. کون سی؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، کیونکہ قبرستان کے اندر سجدہ، رکوع، نماز نہیں پڑھی جا سکتی. تو مردوں کو مخاطب اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ مردوں گھروں کے اندر نماز پڑھو. کون سی؟ سنتیں پڑھ لو، نوافل پڑھ لو، لیکن فرض نماز مرد کی کہاں پہ ہوگی؟ مسجد میں. میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر یا اللہ عالم اس سے پچھلے جمعہ اس صحابی کا جو تذکرہ کیا تھا، شدید بیماری کی حالت میں ہے، اذان سنتے ہیں، کہتے مجھے مسجد لے کے چلو. لوگ ان کی بیماری کو یاد کرواتے ہیں کہ آپ تو اتنے بیمار ہیں چل نہیں سکتے. کہتے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے کان حی علی الصلاۃ کا آوازہ سنے اور مسجد کی طرف میرے قدم نہ اٹھیں. اٹھا کے ان کو مسجد کی طرف لے کے آئے اور نماز شروع کی، اور پہلی یا دوسری رکعت کے اندر اللہ خالق و مالک کو پیارے ہو گئے. مکہ معظمہ کے اندر میں ایک منظر دیکھا کرتا تھا، قابل رشک تھے وہ بیٹھے، اور قابل رشک تھی وہ بزرگ ہستی،
وہ بہترین گاڑی کے اندر ایک نوجوان سعودی آتا، گاڑی کھڑی کرتا مسجد کے سامنے، دروازہ کھولتا اور اپنے ابا جان کو کندھوں پہ اٹھا کے مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ نماز پڑھوا کے واپس گھر لے کے جاتا۔ وارکعوا مع الراکعین، اگر قیام کرنا چاہتے ہو، اگر رات کو بیداری چاہتے ہو، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ تمام کے تمام خوفوں سے امن مل جائے اور جس چیز کی اللہ خالق و مالک سے طمع کریں وہ مل جائے، تو پھر 5 نمازیں فرض پوری کر لو، اللہ تمہیں تہجد کی توفیق دے دے گا۔ اللہ اس فلسفے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا محمد شرف المؤمن قیام اللیل وعزہ استغناء عن الناس، ایک اور بہت بڑی گارنٹی اللہ کے رسول نے دی۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ خالق و مالک بہترین شخصیت دے گا، اور آپ مشاہدہ کر کے دیکھ لینا، کوئی 2-4 ہفتے 5 نمازیں پوری کرنے کے ساتھ ساتھ تہجد کا نماز کا اہتمام کریں، یقین مانے آپ جس کے سامنے مرضی بیٹھیں گے وہ آپ کی بات کو کراس کرنے کی جرت نہیں رکھے گا۔ ٹرائی کر کے دیکھ لیں، وہ آپ کو نیچا نہیں دکھا سکتا۔ لوگ کہیں گے کہ یار جب آپ سے ملتے نہیں تھے، جب آپ کے سامنے نہیں تھے، دل کے اندر بڑے ابال پیدا ہوتے تھے، لیکن آپ کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں تو ہماری بولتی بند ہو جاتی ہے۔ اقرار کریں گے اللہ کی قسم، شکوے شکایت ہو سکتا ہے آپ کی غیر موجودگی میں کریں، لیکن جب آپ کے سامنے بیٹھیں گے ان کی جرت نہ ہوگی آپ کی بات کو کراس کرنے کی۔ ٹرائی کر کے دیکھ لیں، اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہ یہ بھی فرمایا کہ جبرائیل امین نے ایک بات اینڈ پہ یہ بھی کہی، ایک تو شخصیت ملے گی، روب دبدبا ملے گا، پروٹوکول ملے گا اللہ کی نگاہوں میں، ملائکہ کی نگاہوں میں، انبیاء و رسول کی نگاہوں میں، پوری دنیا کے سامنے، اور اینڈ پہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو جبرائیل امین نے کیا کہا؟ پوری دنیا سے اللہ تعالیٰ آپ کو غنی کر دے گا، پوری دنیا میں آپ کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی، آپ کی محتاجی ہوگی تو صرف ایک ذات کی طرف، وہ خالق و مالک ہے، اور پوری دنیا ہی ان کی محتاج ہے۔ تو الی ای الصلاۃ افضل بعد المکتوبہ، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا، بتائیے کہ سب سے زیادہ افضل ترین نماز فرائض و واجبات کے بعد کون سی ہے؟ تو الی ای الصلاۃ افضل بعد المکتوبہ، جو لکھی جا چکی نمازیں ہیں 5 جن کے بغیر چھٹکارا نہیں، گزارا نہیں مسلمان کا، اس کے بعد سب سے افضل ترین نماز کون سی ہے؟ وَأَيُّ الصِّيَامِ أَفْضَلُ بَعْدَ شَهْرِ رمضان، اور اللہ کے رسول یہ بھی بتلائیے کہ رمضان کے بعد سب سے افضل ترین روزے کس مہینے کے روزے ہیں، کون سے ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افضل الصلاۃ بعد الصلاۃ المکتوبہ الصلاۃ فی جوف اللیل، افضل ترین نماز فرائض و واجبات کے بعد یہ ہے کہ رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، قیام کرو، اللہ کے سامنے جھولی پھیلاؤ، لوگوں کی دہلیزوں کے دروازے کھٹکھٹانے والوں، اللہ خالق و مالک کا دروازہ کھٹکھٹاؤ۔ اللہ کے نبی زبان نبوت کے ساتھ اللہ کی وحی کے ساتھ خبر دیتے ہیں کہ اللہ خالق و مالک رات کے پہر تہجد کے وقت فرشتوں کو مخاطب کرتا ہے اور گواہ کرتا ہے، گواہ ہو جاؤ یہ بندہ جو بھی امید لے کہ میرے سامنے کھڑا ہوا ہے میں نے اس کو عطا کر دی، اور جو بھی اس کو خوف ہے میں نے تمام کے تمام خوفوں سے اس کو امن دے دیا۔ اور میں جہاں پہ اس کا تذکرہ کیا کرتا ہوں وہاں پہ بطور خاص اللہ کے نبی کا ایک فرمان ضرور پیش کیا کرتا ہوں۔ بڑے سارے ایسے لوگ ہیں ساری زندگی ہوگی اولادیں مانگ رہے لیکن بے اولاد ہیں، بڑے ایسے لوگ ہیں جن کی بیٹیاں بیٹا مانگ رہے اور سالوں سال بیت چکے، تہجد پڑھتے ہیں، تہجد میں پڑھتے ہیں، بیٹا نہیں مل رہا۔ بڑے ایسے لوگ ہیں تہجد کے وقت اٹھتے ہیں، شفا کا تقاضا کرتے ہیں، بیماری سے جان نہیں چھوٹ رہی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ معاف فرمائے معاذ اللہ قرآن جھوٹا ہے، یہ پیغمبر کا فرمان جھوٹا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ خالق و مالک کے بتلانے پہ بتلایا۔ آپ نے فرمایا جب بندہ مومن اللہ خالق و مالک سے کوئی التجا کرتا ہے 3 کاموں میں سے ایک ضرور ہوتا ہے، مسلمان کی دعا رائے گا ضائع بالکل نہیں۔ آپ نے فرمایا سب سے پہلی بات دعا کرنے والے کو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو مانگا ہے اللہ خالق و مالک عطا کر دے گا۔ ساری زندگی مانگ رہے ہو نہیں ملا، مایوسی نہیں لینی، اگر نہیں ملا تو سنو عین ممکن ہے کہ اس دعا کے بدلے آپ کے اوپر آنے والی کوئی بہت بڑی اور تکلیف دہ مصیبت کو اللہ نے ٹال دیا ہے۔ اگر یہ بھی نہیں تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سن لیجئے، آپ نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، یہ نمازوں کا اجر ہے، یہ روزوں کا اجر ہے، یہ صلہ رحمی کا اجر ہے، یہ مسجدیں بنانے والے کا اجر ہے، یہ خطابت کا اجر ہے، یہ امامت کا اجر ہے، یہ تقریر کا اجر ہے، یہ فلاں اجر ہے، سارے کے سارے اجر، ساری مزدوریاں اللہ خالق و مالک دے دے گا۔ ایک شاید میں بڑے لمبے چوڑے پہاڑ لگے ہوں گے اجر و ثواب کے، سمجھ نہیں آئے کہ بندے کو یہ کس چیز کا اجر ہے۔ اللہ سے سوال کرے گا، اللہ یہ سارے اعمال تو مجھے پتا ہے ثواب یہ فلاں کے ہیں، یہ جو میرے لیے آپ نے رکھا ہے یہ کس بنیاد پہ ہے؟ اللہ کے
رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس کو یاد کروائے گا، یاد کرو تہجد کے وقت اٹھ کے بیٹا مانگتے رہے ہو تو ملا تھا؟ وہ کہے گا نہیں بیٹا تو نہیں ملا تھا۔ اللہ فرمائے گا وہ ساری کی ساری دعائیں میں نے اپنے پاس ذخیرہ کر لی تھی، اسٹور کر لی تھی میں نے، اور فلاں بیماری تھی شفا مانگتے تو ملی تھی نہیں، اور گاڑی مانگی تھی اللہ موٹر سائیکل بھی نہیں ملی تھی، اور منصب مانگا تھا نہیں ملا تھا، نوکروں کی صف کے اندر ہے۔ اللہ فرمائے گا تمہاری زندگی بھر کی تمام کی دعائیں ایک بھی ضائع میں نے نہیں ہونے دی، میں نے اپنے پاس ذخیرہ کر کے رکھی ہوئی ہیں، یہ ان کا اجر ہے۔ یوم الحسرہ، یوم الحسرہ، حسرت کا دہاڑا ہوگا، قیامت کا دہاڑا، حسرت کا دن ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ بندہ مومن حسرت کرے گا، حسرت کرے گا اور کہے گا کہ ہائے کاش دنیا کے اندر میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، آج یہیں پہ اجر ملتا۔ اس لیے مایوس نہیں ہونا، دعا کرنے کے عمل کو ترک نہیں کرنا، تو مل ہی نہیں رہا، آج ہمیں یقین نہیں، لیکن جب کل قیامت کے دہاڑے وہ حشر کا دن دیکھیں گے، وہ سورج قریب دیکھیں گے، وہ پل صراط دیکھیں گے، وہ لوگوں کو اندھیروں کے اندر ٹھوکریں کھاتے ہوئے جب دیکھیں گے، وہ نفسا نفسی کا عالم جب دیکھیں گے، تو اللہ کی قسم ہے ہم کہیں گے جن لوگوں نے دعا کر کے بیٹا لیا ہوگا، گاڑی لی ہوگی، بنگلہ لیا ہوگا، کاروبار لیا ہوگا، وہ حسرت کریں گے ہائے کاش بیٹا مانگا تھا نہ ملا ہوتا، گاڑی مانگی تھی نہ ملی ہوتی، بنگلہ مانگا تھا کرائے پہ رہ لیتا تو ٹھیک تھا، یہیں بھی اللہ خالق و مالک دیتا، وہاں بھی یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے سامنے گھومیں گی۔ پھر اس لیے گزارش یہ ہے دعا کو ترک نہیں کرنا، ملے نہ ملے، مل گیا تو الحمدللہ، نہیں ملا تو یقین مانے 2 4 دفعہ الحمدللہ، اس سے بہتر کچھ ملنے والا ہے، اس سے بہتر کچھ ملنے والا ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام جواب میں فرماتے ہیں کہ افضل ترین جو نماز ہے فرض کے بعد وہ تہجد کی نماز ہے، اور افضل ترین جو روزے ہیں رمضان کے روزوں کے بعد وہ محرم الحرام شہر اللہ المحرم، اللہ کے مہینے محرم کے روزے۔ تو یہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے جو سوال کیا گیا افضل ترین نماز کا فرائض کے بعد، اللہ کے رسول علیہ السلام نے تہجد ہی تجویز کی تھی۔ اور تہجد کا جو ٹائم ہے بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، سو جائیں پھر بیدار ہوں، فجر کی اذان سے پہلے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو کمال ہی ہے، لیکن یاد رکھنا تہجد کی جو نماز کا وقت ہے وہ عشاء کی نماز سے فارغ ہوتے ہی وہاں سے لے کے فجر کی اذان تک ہے۔ نماز تہجد کے لیے سونا ضروری نہیں، کچھ لوگ انہوں نے یہ معاشرے کے اندر پھیرار کی ہیں باتیں خود ساختہ اپنی طرف سے کہ تہجد کا وقت اس وقت تک ہوتا ہی نہیں جب تک بندہ سوئے نہ۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں بیچارے جو سوتے ہی نہیں، جن کی رات کی ڈیوٹیاں ہیں، پہرے دار لگا لیں، گارڈ لگا لیں، اب وہ کیا کریں تہجد نہ پڑھیں۔ تہجد کے لیے سونا ضروری نہیں، یاد رکھنا۔ ہاں سویا ہوا بندہ اٹھے تو اس کی الگ فضیلتیں ہیں جو میں گزارش کر چکا ہوں چند ایک، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ تہجد کا، قیام اللیل کا، وہ رات کی نماز کا ٹائم، عشاء کی نماز اپنی پوری پڑھنے کے بعد فجر کی اذان تک، یہ سارے کا سارا ٹائم ہے، لیکن ان میں سے افضل ترین ٹائم وہ رات کا آخری پہر ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ خالق و مالک اپنے فضل و کرم کے ساتھ جو کچھ کہا، جو کچھ سنا، کہنے والے، سننے والوں اور سننے والیوں کو اللہ خالق و مالک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ سامعین محترم، اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے اللہ سبحانہ و تعالی ڈیلی کی بنیاد پہ رات کے آخری پہر زمین کی طرف سے جو پہلا آسمان اور اوپر سے بالکل آخر والا اللہ خالق و مالک خود تشریف لاتے ہیں۔ کیفیت کیا ہوتی ہے اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ خالق و مالک اپنے دونوں بازوؤں کو پھیلا کے، اور اللہ کے دونوں بازو دائیں ہیں بایاں نہیں ہیں، دونوں بازو پھیلا کے اللہ خالق و مالک آوازہ بلند کرتا ہے جو ہمارے کانوں تک نہیں ٹکراتا، چونکہ ہمارا غیب کے اوپر ایمان ہے، جیسا کہ اس وقت میرے دائیں بائیں بھی 2 فرشتے ہیں، آپ کے بھی، اور بہت سے فرشتے یہاں سے آسمانوں تک قطار بنائے ہوئے ہیں، لیکن نہ نظر آ رہے ہیں، نہ سنائی دے رہے ہیں، نہ محسوس ہو رہے ہیں، تو ہمارا ایمان ہے کہ موجود ہیں۔ تو اسی طرح اللہ خالق و مالک ڈیلی کی بنیاد پہ رات کے آخری پہر زمین کی طرف سے پہلے آسمان پہ آ کے دونوں بازوؤں کو پھیلا کے
اللہ خالق و مالک آواز لگاتا ہے کہ کوئی ہے جو اٹھ کے مجھ سے سوال کرے میں اس کو دے دوں. یہ ڈیلی کی بنیاد پہ ہوتا ہے. تو کسی مولوی کو کہنے کی بجائے، کسی خطیب سے ترلا لینے کی بجائے، کسی نیک آدمی سے دعا کروانی جائز ہے، میں آپ کو منع نہیں کر رہا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ڈیلی کی بنیاد پہ خود آپ کو آفر کرتا ہے. تو اللہ خالق و مالک سے بھی مانگنا چاہیے، اٹھ جانا چاہیے اپنے کام کاج کو نکلوانے کے لیے، بیماریوں کو رفع کرنے کے لیے. دور دراز کے سفر، آؤٹ آف سٹی، ایون کہ آؤٹ آف کنٹریز تک کے سفر کرتے ہیں. سفر نہیں کرتے تو ہم اپنے بیڈ سے لے کے واش روم تک اور مسلح تک سفر نہیں کرتے کہ اللہ خالق و مالک آوازیں لگا رہا ہے. اللہ خالق و مالک سے مانگ لیں، اللہ تعالیٰ دے دے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں غیب کے اوپر ایمان لانے کی بہترین حالت عطا فرما دے. آمین یا رب العالمین. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.